بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم صدق اللہ المولانا العظیم وكما ورد في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ قابل احترام دینی بھائی اور عزیزو، ماہ ذی الحجہ ختم ہونے کو ہے اور ماہ محرم الحرام شروع ہونے کو ہے، اور پوری دنیا بھر سے جو حجاج کرام حج کے لیے گئے ہوئے تھے وہ حج سے فراغت کے بعد پوری دنیا بھر کے مسلمان حج کی سعادت سے مالا مال ہو کر اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی واپسی خیر و خوبی کے ساتھ آسان فرمائے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، آج میں مناسب سمجھتا ہوں کہ امسال 2026 میں عرفے کے میدان کے اندر جو حج کا خطبہ دیا گیا، وہ خطبے کے کچھ نکات اور وہ خطبہ آپ کے سامنے بیان کروں تاکہ معلوم ہو جائے کہ میدان عرفات کے اندر کیا کہا گیا سارے عالم اسلام کے مسلمانوں سے۔ آج 4 چیزیں میں بیان کروں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ میدان عرفات کا خطبے کا مطلب یہ ہے کہ بیان، اور دوسرے یہ ہے کہ عرفات کا میدان کیا ہے، کہاں ہے، کسے کہا جاتا ہے، اور تیسری چیز کہ یہ خطبہ کہاں سے دیا جاتا ہے، اس مقام کی تاریخی حیثیت کیا ہے، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ خطبہ عظیم جو عالم اسلام کے بلکہ عالم دنیا کے سارے انسانوں کے لیے دیا جاتا ہے، وہ اس سال کس نے خطبہ دیا ہے۔ یہ 4 چیزیں جو سننے سے تعلق رکھتی ہیں اور سننا بھی چاہیے اور سنانے والوں کو سنانا بھی چاہیے۔ تو آج کا جو بیان ہوگا انہی 4 چیزوں پر مشتمل ہوگا کہ حج کا خطبہ اس سال کا کیا رہا، کس نے خطبہ دیا، کہاں دیا، اور کس مقام سے خطبہ حج دیا جاتا ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، خطبہ تو میں اخیر میں بیان کروں گا کہ وہ خطبہ دیا جاتا ہے عرفات کے میدان سے۔ عرفات کے میدان کو عرفہ کیوں کہا جاتا ہے، اس کی وجہ بعض کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا دونوں میاں بیوی ہیں، جنت میں رہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت سے دنیا میں بھیجا ہے، تو دونوں دنیا کے مختلف حصے کے اندر وہ اترے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق سے میں نے پہلے بتلایا تھا کہ ہمارے اسی وطن ہندوستان میں بھیجے گئے تھے آدم علیہ السلام جنت سے۔ وہ آج کا ہندوستان نہیں بلکہ آج سے ملک کی آزادی سے پہلے کا ہندوستان، سری لنکا کا وہ حصہ جو پہلے ہمارے ملک ہندوستان میں تھا، آج بھی سری لنکا کے اندر وہ پہاڑ موجود ہے جس کو جبل آدم کہا جاتا ہے، وہاں آدم علیہ السلام آئے تھے، اور یہیں سے ہمارے ملک سے بھارت سے چل کر حضرت آدم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کے 40 پیدل حج کیے تھے، اور حضرت حوا جو جنت سے دنیا میں اتاری گئی تھی وہ جو ہے جدہ میں اتر گئی تھی۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اور حضرت حوا کی دونوں کی ملاقات حج کے موقع پر ایک میدان میں ہوئی تھی۔ آج اس میدان کو میدان عرفات کہا جاتا ہے، چونکہ دونوں نے
دنیا میں آنے کے بعد بچھڑ گئے تھے، دونوں ایک میدان میں جمع ہو گئے، دونوں نے ایک دوسرے کو پہچانا۔ پہچاننے کے لیے جو الفاظ عربی کے اندر استعمال ہوتے ہیں اس کو عرفہ کہا جاتا ہے، اسی سے عرفات کا میدان وہ بنا ہے۔ کہاں ہے وہ عرفے کا میدان؟ مکہ مکرمہ سے، کعبۃ اللہ سے تقریباً 9 کلومیٹر یا بعضوں نے 20 کلومیٹر بھی لکھا ہے، اس 9 کلومیٹر کے فاصلے پر عرفات کا میدان ہے۔ قیامت کی ایک جھلک اگر کسی کو دیکھنا ہو تو وہ عرفات کے میدان کو دیکھے کہ 9 ذی الحجہ کو عرفے کے میدان کے اندر سارے کے سارے حاجی ایک ہی لباس میں ایک ہی جگہ پر کھڑے ہو کر ایک ہی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، سب دعاؤں میں مصروف ہوتے ہیں، سب اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میدان کے اندر ایک مسجد ہے جس کو مسجد نمرہ کہا جاتا ہے، اس مسجد سے خطبہ حج دیا جاتا ہے۔ اس سال کا بھی چونکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سن 10 ہجری کے اندر مدینہ منورہ سے تشریف لا کر اپنے وفات سے چند مہینے پہلے یہیں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تاریخی خطبہ بیان فرمایا تھا، اور اسی سنت کو جاری رکھنے کے لیے ہر سال اسی جگہ سے خطبہ دیا جاتا ہے جس جگہ پر آج مسجد نمرہ بنی ہوئی ہے۔ یہ مسجد نمرہ سعودی عرب کی مسجد حرام کے بعد سب سے بڑی مسجد ہے۔ اس میں 3 لاکھ سے 4 لاکھ لوگ نماز بیک وقت پڑھ سکتے ہیں، اتنی بڑی مسجد ہے وہ۔ لیکن حاجیوں کی تعداد 20 لاکھ سے زیادہ ہوتی ہے، سارے کے سارے حاجی اس مسجد نمرہ میں نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن بہرحال اتنی بڑی مسجد ہے کہ بیک وقت 3 سے 4 لاکھ لوگ اس مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور پوری دنیا کے مسجدوں میں مسجد نمرہ کو یہ مقام حاصل ہے کہ پورے سال میں مسجد نمرہ صرف 1 دن کے لیے کھولی جاتی ہے۔ مسجد نمرہ 11 مہینے 29 دن بند رہتی ہے، وہ صرف ماہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو صرف 1 دن کے لیے فجر کی نماز کے بعد کھولی جاتی ہے اور مغرب کے بعد اسے بند کر دیا جاتا ہے۔ پورے سال بھر اس کے اندر نماز نہیں ہوتی، اور یہ اس مقام پر مسجد نمرہ بنائی گئی ہے جہاں پر سن 10 ہجری کے اندر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا خطبہ بیان فرمایا تھا۔ بڑی عظیم بڑی تاریخی مسجد ہے وہ، اس مسجد سے خطبہ دیا جاتا ہے، ہر سال دیا جاتا ہے۔ اور اس مرتبہ حج کا خطبہ دنیا کے تقریباً 35 زبانوں میں نشر کیا گیا تھا۔ دنیا کی 35 زبانوں میں حج کا خطبہ نشر کیا گیا تھا، پوری دنیا کے لوگ سن سکتے تھے، اور خاص طور پر پوری دنیا کے تقریباً 200 ملکوں سے آنے والے حاجی حضرات اپنے اپنے زبانوں میں جو ہے حج کا خطبہ سن سکتے تھے۔ یہ سہولت اس مرتبہ 2026 میں وہاں پر پیدا کر دی گئی تھی۔ ان 35 زبانوں کے اندر ہمارے ملک میں اور دنیا کے بہت سارے ملکوں میں بولی جانے والی اور بڑی عام فہم زبان اردو کو بھی وہ مقام دیا گیا تھا کہ اردو میں بھی وہ خطبہ نشر کیا گیا تھا۔ خطیب صاحب دینے والے تو عربی میں خطبہ دے رہے تھے، لیکن اس کا ترجمہ پوری دنیا کی 35 زبانوں میں دیا گیا، نشر کیا گیا۔ ان 35 زبانوں میں ایک زبان اردو بھی تھی۔ اور وہ عظیم تاریخی خطبہ کس نے دیا تھا؟ وہ خطبہ دینے والے عموماً جو ہے مسجد حرام کعبے کے امام ہوا کرتے ہیں۔ امام کو وہ موقع وہ سعادت عطا کی جاتی ہے کہ وہ حج کے موقع پر عرفات کے میدان سے مسجد نمرہ میں سے خطبہ پوری دنیا بھر کے مسلمانوں کو دیا جاتا ہے، ان کو وہ موقع دیا جاتا ہے۔ لیکن اس مرتبہ 2026 کے اندر جو حج کا خطبہ دیا گیا وہ حرم شریف کے مکہ مکرمہ کے مسجد حرام کے کوئی امام نے نہیں دیا، بلکہ مسجد نبوی کے امام نے دیا ہے۔
کون ہیں وہ خطبہ دینے والے؟ خطبہ دینے والوں کا نام الشیخ علی بن عبد الرحمن الحذیفی ہیں، جو اس وقت مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبوی کے سب سے سینئر، سب سے بزرگ اور پرانے امام ہیں۔ وہ انہوں نے 1979 کے اندر مسجد قباء میں بھی امامت و خطابت کے فرائض انجام دیے، اور 1981 کے اندر مسجد حرام کعبے کے بھی وہ امام و خطیب رہے تھے، اور 1982 سے مستقل وہ مسجد نبوی کے امام و خطیب ہیں۔ اور اس مرتبہ 2026 کے اندر ان کو اور یہ موقع دیا گیا، یہ سعادت انہیں حاصل ہوئی کہ وہ حج کا خطبہ بھی دیں۔ قابلیت کیا ہے ان کی؟ انہوں نے سب سے پہلے محمد بن السعود ریاض کی یونیورسٹی سے جو ہے انہوں نے سب سے پہلے شرعیہ کی تعلیم مکمل کی۔ بن السعود ریاض کی یونیورسٹی سے جو ہے انہوں نے سب سے پہلے شرعیہ کی تعلیم مکمل کی، اور اس کے بعد اسلامک لاء میں ماسٹر اور پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ پوری دنیا بھر کے ممتاز قراء یعنی قاریوں میں ایک اونچا مقام ان کا حاصل ہے، اور پورے دنیا بھر کے علماء کے ایک ممتاز عالم دین وہ شمار ہوتے ہیں، الشیخ علی بن عبد الرحمن الحذیفی، جنہوں نے اس مرتبہ حج کا خطبہ 9 ذی الحجہ کو ہمارے یہاں کے حساب سے 26 مئی کو عرفے کے میدان سے وہ خطبہ دیا تھا۔ اور اس وقت الشیخ علی بن عبد الرحمن الحذیفی مدینہ یونیورسٹی میں فقہ اور توحید کے ایک معناز استاذ اس وقت موجود ہیں۔ وہ اس قدر پرکشش ان کی آواز ہے، اس قدر خوبصورت لب و لہجے میں وہ اللہ کا بابرکت کلام پڑھتے ہیں کہ پوری دنیا میں اور ان کی تلاوت کو جو ہے پوری دنیا میں نشر کیا جاتا ہے۔ انہوں نے خطبہ دیا تھا مسجد نمرہ سے، جو سال میں صرف ایک مرتبہ کھلتی، ایک دن کے لیے، پورے 11 مہینے 29 دن وہ مسجد بند رہتی ہے۔ اور اس تاریخی مسجد سے جو خطبہ دیا جاتا ہے، حاجیوں کے ذریعے سے پیغام پوری دنیا کے مسلمانوں کو پہنچانا ہوتا ہے۔ آج تو ذرائع ابلاغ کا زمانہ ہے، سائنس کی ترقی اور معراج کا یہ زمانہ کہا جاتا ہے۔ وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر آج تک سلسلہ جاری ہے، لیکن آج سے چند برسوں پہلے نہ کوئی یہ انٹرنیٹ کا زمانہ تھا، نہ اس طریقے سے کوئی جب کا جب خبریں وہاں کی پیغام دنیا میں عام ہوتا تھا، لیکن پوری دنیا بھر سے لوگ حج کو جایا کرتے تھے، ان کے سامنے وہ بیان کیا جاتا تھا، تو وہ پیغام، وہ ہدایات، وہاں سے بیان کی جانے والی چیزیں حاجیوں کے ذریعے سے پوری دنیا میں عام ہوتی تھی، اور بڑے توجہ کے ساتھ وہ خطبہ ہر زمانے میں سنا جاتا تھا اور آج بھی سنا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے ملک سے جانے والے عموماً حاجی جو ہوتے ہیں وہ بڑی عمر کے اندر حج کو جاتے ہیں، تو ان کو مسجد نمرہ جانے کا موقع بھی نہیں ملتا، اور جانے والے جاتے بھی ہیں، ایسا نہیں ہے، چونکہ 20 لاکھ سے زیادہ حاجیوں کا مجمع ہوتا ہے، اور مسجد نمرہ میں 3 سے 4 لاکھ لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں، خوش نصیب لوگ پہنچ بھی جاتے ہیں۔ لیکن جو خطبہ بیان کیا جاتا ہے وہاں پر عرفات کے میدان کے اندر، وہاں کی ساری چیزیں حاجیوں کو بیان کی جاتی ہیں، اور حاجیوں کے ذریعے سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو بیان کی جاتی ہیں، تاکہ یہ سن کر پوری دنیا کے اندر عام کریں۔ لیکن نہ آج کل وہاں خاص طور پر توجہ سے اس کو سنا جاتا ہے، نہ ہر ایک تک اس کی آواز پہنچتی ہے، نہ وہ توجہ سے سن کر اپنے وطن آ کر اپنے علاقے کے اور اپنے محلے کے، اپنے شہر کے، اپنے خاندان کے لوگوں کو سنایا جاتا ہے، حالانکہ سنانے کی چیزیں ہوتی ہیں۔ محترم بزرگوں اور دوستو، کیا خطبہ بیان فرمایا تھا؟ سب سے پہلے الشیخ علی بن عبد الرحمن الحذیفی نے عرفات کے میدان سے جو خطبہ دیا، اس میں سب سے بنیادی چیز یہ بیان فرمائی کہ لوگوں، تم توحید کو اختیار کرو، الہکم الہ واحد، تم سب کا رب اللہ ایک رب ہے، اس کے سوائے کوئی تمہارا رب نہیں ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے،
یہ توحید، عقیدہ توحید اگر تمہارے پاس ہے تو آخرت کی جنت اور جنت کی لازوال نعمتیں بھی تمہارا حصہ ہیں. اور اگر عقیدہ توحید ہی نہیں ہے، لاکھ تم دنیا کے اندر نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، اس سے کوئی حاصل نہیں ہے. یہ پیغام حاجیوں کے ذریعے سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ تاکید کی گئی کہ لوگوں اجتنبوا الشرک والبدع، کہ لوگوں تم شرک اور بدعات سے اپنے آپ کو بچاؤ. شرک کریں گے تو آخرت کی ساری نعمتوں سے محروم ہو جائیں گے، اور عقیدہ توحید کو اختیار کریں گے تو آخرت کی ساری نعمتیں تمہارا مقدر ہوگی. کوئی آدمی توحید کو اختیار نہیں کرتا، عقیدہ توحید کو نہیں مانتا، ایک اللہ کو نہیں مانتا، بڑے اہتمام سے نماز پڑھتا ہے، بڑے اہتمام سے رمضان کے روزے رکھتا ہے، بڑے اہتمام سے سالانہ زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا جب تک کہ عقیدہ توحید اس کا مضبوط نہ ہو. کسے کہا جاتا ہے عقیدہ توحید؟ عقیدہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے کہ وہی ہمارا رب ہے جو پوری دنیا، پوری کائنات اور کائنات کے ذرے ذرے کا اور ہم سب کا خالق و مالک ہے. اسے کہا جاتا ہے عقیدہ توحید. اسی کو مانا جائے، وہی نفع کا بھی مالک ہے، وہی نقصان کا مالک ہے، پوری دنیا کا نظام وہی چلا رہا ہے. اسے کہا جاتا ہے عقیدہ توحید. یہ ہے تو باقی سب کچھ ہے. اگر یہی کسی کے پاس نے لاکھ عبادت کر لے، اسے کچھ حاصل نہیں ہے. اور شرک سے بچنے کی تاکید کی گئی کہ وَاجْتَنِبُوا الشِّرْكَ وَالْبِدْعَ، کہ لوگوں شرک اور بدعات سے اپنے آپ کو دور رکھو. شرک کسے کہا جاتا ہے؟ دیکھیں شرک کی دو قسمیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ شرک اکبر، اور دوسرے شرک اصغر. کیا مطلب شرک اکبر کا اور شرک اصغر کا؟ شرک اکبر کا مطلب ہے بڑا شرک، اور شرک اصغر کا مطلب یہ ہے چھوٹا شرک. یعنی جو ہم عبادتیں کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، تلاوت کلام پاک کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، اس میں دکھلاوا کرنا، ریاکاری کرنا، نام و نمود کرنا، اسے کہا جاتا ہے شرک اصغر. اس لیے بھائیوں اور عزیزوں، جو بھی ہم دین کا کام کریں، چاہے چھوٹا سے چھوٹا ہو، چاہے بڑا سے بڑا ہو، چاہے عبادات کے لائن سے ہو، چاہے مالی عبادت ہو، چاہے بدنی عبادت ہو، ان ساری خیر کے کاموں کو اور عبادتوں کو صرف اللہ کی رضا کے لیے ہم کریں. دکھلاوا، نام و نمود بالکل ہماری نہ ہو. تو ایسے ہی اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بارگاہ میں قبول کرتے ہیں، اس پر اجر و ثواب دیا جاتا ہے، خیر و برکتوں کا وعدہ کیا گیا ہے، جنت اور جنت کی لازوال نعمتیں اس کا مقدر ہوں گی. لیکن اگر ہم نے عبادتیں تو کی ہیں لیکن دکھلاوے کے لیے، شہرت کی نیت سے کہ میری واہ واہ ہو جائے، میری شہرت ہو جائے دنیا کے اندر، اس طور پر اگر عبادتیں کی گئی ہیں تو قیامت کے دن اس پر کوئی اجر و ثواب ملنے والا نہیں ہے، نہ کسی قسم کی آپ کو خیر و برکت نصیب ہوگی. یہ شرک اصغر کا مطلب ہے کہ اپنی عبادت، اللہ کی عبادتوں میں دکھلاوا کرنا، یہ شرک اصغر ہے، اس سے بھی بچنے کی تاکید کی گئی. اور شرک اکبر کسے کہا جاتا ہے؟ بڑا شرک. اس کی تین قسمیں ہیں. ایک ہے شرک فی الذات، دوسرے شرک فی الصفات، اور تیسرے شرک فی العبادت. شرک فی الذات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے برابر کسی اور کو مقام دینا، اللہ کے برابر کسی اور کو مقام و مرتبہ دینا، یہ ہے شرک فی الذات. اور شرک فی الصفات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی جو 99 صفات ہیں، ان 99 صفات میں کسی غیر اللہ کو شریک ماننا، یہ کہلاتا ہے شرک فی الصفات. کیا مثال ہو سکتی ہے اس کی؟ جیسے کاروبار میں برکت کے لیے کسی اور کے پاس جا رہا ہے،
کہیں اور جا کر منتیں مرادیں مانگ رہا ہے کہ وہاں جانے سے بھی میرے کاروبار میں برکتیں ہوتی ہیں، مجھے اولاد نہیں فلاں جگہ پر جانے سے بھی مجھے اولاد ہوتی ہے، میں بیمار ہوں میرا بچہ بیمار ہے فلاں جگہ پر جانے سے بھی مجھے اور میرے بچے کو شفا ہو سکتی ہے۔ اللہ کے علاوہ کو ان چیزوں میں شریک ماننا یہ شرک فی صفات کہلاتا ہے۔ اور شرک فی العبادت جیسے کہ پہلے میں نے بتلایا کہ دکھلاوا کرنا عبادتوں کے اندر، یہ شرک فی العبادت ہے جسے شرک اصغر بھی کہا جاتا ہے۔ خاص طور پر اس مرتبہ 2026 کے حج کے خطبے کے اندر ان سارے چیزوں سے بچنے کے مسلمانوں کو تاکید کی گئی۔ ساتھ ہی ساتھ فرمایا کہ لوگوں اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی تاکید کرتا ہوں، یعنی خوف خدا اپنے دل کے اندر رکھا جائے۔ جو اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے ہر مشکل جگہ سے نکلنے کے راستے بھی اللہ پاک اس کے لیے پیدا فرما دیتے ہیں۔ اور فرما کہ واتقوا اللہ فی السر والعلن، کہ لوگوں اکیلے میں بھی اللہ سے ڈرو اور سب کے سامنے بھی اللہ سے ڈرو۔ ایسا نہیں کہ لوگوں کے سامنے بہت تقوی بگار رہے ہیں، تقوی کی باتیں بیان کر رہے ہیں، بہت اپنے آپ کو پارسا بتلا رہے ہیں، لیکن گھر کے اندر کی زندگی، تنہائی کی زندگی بالکل داغدار ہے اس کی۔ اور آج کل اس کے بہت بڑے ذرائع اس کے ہاتھ کے اندر آ گئے ہیں۔ گھر میں جاتا ہے کمرہ بند کر لیتا اکیلا موبائل کے اندر، کیا کرتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ سب کچھ دیکھنے والے ہیں، ہر جگہ دیکھنے والے ہیں، وہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں۔ ہم کبھی اللہ کے نظروں سے چھپنا چاہیں تو چھپ نہیں سکتے، نہ پہلے کوئی چھپا ہے، نہ آج کوئی چھپ سکتا ہے، نہ قیامت تک کوئی چھپ سکتا ہے۔ اس لیے فرما کہ واتقوا اللہ فی السر والعلن، کہ لوگوں سب کے سامنے بھی اللہ سے ڈرو اور تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرو، ہر جگہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اور فرمایا آگے کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، گناہوں سے پرہیز کرتا ہے، تو فرمایا گیا کہ ایسے مسلمان کو 2 جنتیں عطا کی جائیں گی۔ الگ الگ تشریحات اس کی گئی ہیں، اللہ بہتر جانے حقیقت حال، لیکن ایسے مسلمان کو 2 جنتوں کا وعدہ کیا گیا ہے۔ دنیا میں خوشحالی اس کے لیے عطا فرمائیں گے، زندگی میں چین و سکون اسے عطا کرائیں گے، اور جنت تو ظاہر بات ہے ہی سکون کی، آرام کی، چین کی، راحت کی جگہ۔ اللہ پاک یہاں بھی راحت و آرام کریں گے اور آخرت میں بھی اس کو راحت و آرام جنت اور جنت کے لازوال نعمتیں عطا کر کے کریں گے۔ تو یہ خوف خدا اختیار کیا جائے، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کی جائے، جہاں کہیں بھی ہو اللہ کا تقوی اختیار کیا جائے۔ ہر مصیبت سے نکلنے کے راستے اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرما دیتے ہیں۔ قرآن میں بیان کیا گیا اس کو، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ مصیبتوں سے نکلنے کے راستے اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہموار کر دیتا ہے۔ ہم اس چیز کو اختیار کر کے تو دیکھیں۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ لوگوں اتحدو، تم متحد رہو، آپس میں انتشار مت پھیلاؤ، گروہ بندیوں ٹکڑے میں مت بڑھ جاؤ، بحیثیت کلمے کے تم سب لوگ مسلمان ہو تو ہر مسلمان کو اپنا بھائی سمجھو۔ تم سب مسلمان ہو تو کلمے کے بنیاد کے اوپر تم سب متحد ہو جاؤ، اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کرو، انتشار مت پھیلاؤ، تو سب مسلمان بھائی بھائی بن کر رہو، ایک دوسرے کا ساتھ دو، ایک دوسرے کے معاون بنو، غمخوار بنو، اپنے ذات سے اپنے کسی مسلمان بھائی کو کبھی بھی کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف نہ دو۔ یہ ہے اتحاد۔ 2026 میں اس مرتبہ حج کے موقع پر یہ مسلمانوں کو ہدایتیں دی گئی ہیں، اور حاجیوں کے ضمن کے اندر پورے عالم اسلام کے سارے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ وہ اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کریں۔ کام کرنے کی شکلیں الگ الگ ہو سکتی ہیں، تنظیمیں الگ الگ ہو سکتی ہیں،
جماعتیں الگ الگ ہو سکتی ہیں، تحریکیں الگ الگ ہو سکتی ہیں، لیکن سب مسلمان ہیں تو سب ہر کسی کو اپنا بھائی سمجھو. یہ نہیں کہ ہمارے تنظیم سے جڑا ہوا ہے تو ہی وہ مسلمان ہے، ہمارے جماعت سے جڑا ہوا ہے تو ہی وہ مسلمان ہے. دوسرے جماعت سے جڑے ہوئے لوگوں کو، دوسرے تنظیموں سے جڑے ہوئے لوگوں کو، دوسرے تحریکوں سے جڑے ہوئے لوگوں کو مسلمان نہ سمجھنا، یہ بہت بڑی نادانی اور اس صدی کی سب سے بڑی بیوقوفی کی بات ہے، یہ جو آج کل دنیا کے اندر عام کی جا رہا ہے کہ بس ہمیں ایک صحیح ہیں، ہماری جماعت ہی صحیح ہے، باقی سب باطل ہے. کام کرنے کے طریقے الگ الگ لوگوں نے کر لیے ہیں. ٹھیک ہے، اپنے اپنے تحریک میں رہ کر، اپنے اپنے تنظیم میں رہ کر، اپنے اپنے جماعت میں رہ کر اخلاص سے کام کرتے رہو، لیکن دوسرے تحریکوں سے جڑنے والے لوگوں کو، دوسرے جماعتوں سے جڑنے والے لوگوں کو اسلام سے خارج مت سمجھو. سب توحید کو ماننے والے ہیں، سب پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، سب کا ایمان آخرت کے اوپر ہے، تو سب مسلمان ہیں، تو سب تمہارے بھائی ہیں، سب کو اپنا بھائی سمجھو. یہ تاکید کی گئی اس مرتبہ 2026 کے حج کے خطبے کے اندر، اور مسلمانوں کو اتحاد کا پیغام دیا گیا کہ کبھی اگر کہیں کسی موقع پر مسلمان پریشان حال ہو، تکلیف سے دو چار ہو، تو تم اس کے معاون بنو، غمخوار بنو، اس کا ہاتھ بٹھاؤ. تمہارے چند بول سے یا تمہارے تھوڑے سے کے تعاون کے کرنے سے اگر کوئی مصیبت سے نکل سکتا ہے تو اس کو مصیبت سے نکالو، تمہارے دنیا و آخرت کے ترقی کا ذریعہ ہوگا. اسی طریقے سے آج کے امسال کے 2026 کے حج کے خطبے کے اندر مسلمانوں کو خاص طور پہ اس بات کی بھی تاکید کی کہ لوگوں اللہ سے دعائیں مانگنے کا اہتمام کرو، اور اسی ایک سے دعائیں مانگو، وہی تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے، تمہاری کوئی دعائیں اس کے علاوہ سننے والا نہیں ہے. اور دعاؤں کے اہتمام میں بڑی کمی پائی جاتی ہے، لوگ دعائیں نہیں کرتے. خاص طور پر ویسے دعاؤں کے بہت سارے مواقع ہیں، لیکن 3 مواقع کی دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد کی دعا. آج لوگ فرض نماز کے بعد بھی دعا مانگنے کو اپنے لیے ضروری نہیں سمجھتے، اٹھ کر چلے جاتے ہیں، اور بعض نادان خاموش بیٹھے رہتے، اپنے گود میں ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہتے، چونکہ نماز کے بعد دعا ہی نہیں ہے نا. یہ تصور کرتے ہیں وہ لوگ. احادیث مبارکہ میں فرض نماز کے بعد کی دعا قبول ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آپ امام کی دعا پر آمین مت کہو، آپ اپنے طور پہ انفرادی دعا کرو، کون منع کر رہا ہے؟ لیکن نہ جانے کہاں سے یہ بات آ گئی کہ نماز کے بعد دعا نہیں ہے نا، اس لیے دعا ہی نہیں مانگتے. دعا مانگنے سے کس نے منع کیا ہے؟ اپنے دعا مانگو. آپ کی کیا تکلیف ہے، کیا پریشانی ہے، کیا ضرورت ہے آپ کو، آپ بہتر جانیں. اپنی ضرورتوں کو، اپنی حاجتوں کو اپنے رب کے سامنے رکھو، وہ آپ کی دعا کو قبول کرے گا. دوسرا یہ ہے کہ اذان کے بعد کی دعا، اذان اور اقامت کے جو دعا کی جاتی ہے حدیث شریف کے اندر ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے. اس لیے اذان کے بعد دعا مانگنے کا اہتمام آج مسلمانوں میں نہیں رہا کہ وہاں دعا قبولیت کا مقام ہوتا ہے. اور تیسرے جو دعا کی قبولیت کا موقع ہے وہ ہے اللہ کے بابرکت کلام قرآن کی تلاوت کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. اس لیے ہم اللہ کے بابرکت کلام قرآن کی تلاوت کا اہتمام بھی کریں. اللہ پاک دعا قبول کرتے ہیں. کہ مسلمانوں کے اس بات کی تاکید کی گئی کہ لوگوں، جہاں تمہیں توحید کو اختیار کرنا ہے، عقیدہ توحید پر مضبوطی سے قائم رہنا ہے، جہاں پر تمہیں تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنا ہے، جہاں شرک اور بدعات سے اپنے آپ کو بچانا ہے، جہاں پر ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنا ہے، اور مسلمانوں کو اپنے صفوں میں جہاں پر اتحاد پیدا کرنا ہے، اور جہاں پر سارے مسلمان ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھ کر بھائی بھائی بن کر رہنے کی ضرورت ہے، اسی طریقے سارے مسلمانوں کو اپنے خالق و مالک سے دعاؤں کے کرنے کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. اس کی بھی عالم اسلام کے سارے مسلمانوں کو ہدایت کی گئی اس مرتبہ کے حج کے خطبے کے اندر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے،
آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.